بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھائی بہن ویزے کے ریلیٹڈ کویسچن پوچھ رہے ہیں میں ان سارے کویسچنوں کا انشاءاللہ آنسر بھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات جس میں کہہ لیں کہ جتنے ہم میڈیا پرسن ہیں جس میں آپ سر فہرست مجھے رکھ لیں، کیونکہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، پھر غیبت بھی ہو جاتی ہے اور پھر ناراضگی بھی بنتی ہے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے بڑی سیدھی سیدھی کلیئر کٹ بات کروں گا، اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے، مطلب ہمارے سے مراد ہم میڈیا پرسن کا، اور ان حاجیوں کے بھی ہیں جو بڑے جلد باز ہیں نا، دونوں ایک جیسے ہی ہو، جیسے وہ مثال بنی ہوئی ہے نا، جب تک لالچی زندہ ہوتے ہیں ٹھگ نہیں مرتے، تو سمجھ لے کہ حاجی لالچی بن جاتا ہے اور ہم ٹھگ ہوتے ہیں۔ یہ میں بڑی کھل کے بات بول رہا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھو، جو چیز منسٹری پبلک نہیں کرتی نا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو سالوں سے لاکھوں حاجیوں کو اللہ کا گھر دکھا رہے ہیں نا، حج کروا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کون سی چیزیں حاجیوں کو بتانی ہے اور کون سی نہیں بتانی۔ کیا منسٹری کے پاس لنک نہیں ہوتے جو ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ان لنک سے جا کے اپنے ویزے چیک کر لیں؟ منسٹری کیوں نہیں شیئر کرتی؟ یہ بات کبھی سوچی ہے بیٹھ کے سارے حاجیوں نے؟ جیسے مثال جب رجسٹریشنیں ہوتی ہیں تو کبھی انہوں نے پبلک کی ہے کہ آج اتنی ہو گئی ہیں، آج اتنی ہو گئی ہیں، آج اتنی ہو گئی ہیں؟ ہم ہی کرتے ہیں نا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جتنی چیزیں منسٹری پبلک نہیں کرتی ان کو کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ اسی وجہ سے نہیں کرتی کہ یہ حاجیوں کے کام نہیں ہے نا۔ حاجیوں کا اس میں کوئی لین دین ہی نہیں ہے، نہ وہ اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ ان کو اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ نقصان۔ لیکن آج کل جب سے ڈیجیٹل زمانہ چلا ہوا ہے نا، تو ڈیجیٹل زمانہ 90% جو ہے نا وہ دکھاوا ہے، مطلب چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا، اسٹیٹس کانشیس کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں۔ تو میں سب بھائی بہنوں سے ریکویسٹ کروں، یہ اس لیے بول رہا ہوں اتنا سیدھا اور کڑوا، کہ اتنا میسج ہے ہماری ہی غلطی سے، میں ہماری سے مراد میں کسی اور میڈیا پرسن یا چینل والے کو یا کسی جو حج کی خدمت کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی ذات کی بات کروں گا۔ نہ ہم آپ لوگوں سے یہ لنک شیئر کریں، نہ اتنی ڈیپلی حاجیوں کو یہ چیزیں بتائیں، نہ حاجی اتنا کنفیوز ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ہم یہ کریں نا تو ہمیں ویوز نہیں ملتے نا، یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، ہمارے فالوور نہیں بڑھتے، ہمیں ویوز نہیں ملتے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ میڈیا پرسن اخلاص کا دعویٰ نہ کیا کرے کہ میں بڑے اخلاص سے کوئی کام کر رہا ہوں۔ میڈیا جو ہے وہ ہے ہی دکھاوا، اس کو خدمت کا نام تو ٹھیک ہے دے لو، آپ کی خدمت ہے نا، لیکن خدمت کے پیچھے غرض اپنی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ حاجی سے، حاجی ہر سال نیا ہوتا ہے، یہ ہر سال یہ تماشا لگتا ہے اور یہ لگتا رہنے، لیکن پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویزا آپ کا چیک کرنا کوئی لازم نہیں ہے بھائی، آپ کو اس سے کچھ نہ کا شو ہو گیا تو کوئی فرق پڑنا ہے، نہ شو ہوا تو آپ کچھ کر سکیں گے۔ یہ جو کچھ کرنا ہے حج منسٹری نے کرنا ہے اور پرائیویٹ کے ٹور آپریٹروں نے کرنا ہے، اور ان کو آپ سے زیادہ فکر ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے لاکھوں روپیہ لیا ہوا ہے، یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ میں بارہا پہلے بھی کئی بار بولا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی ہم سے مراد میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں جی، میں اپنی غلطی تسلیم ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں آپ لوگوں کو اتنا ڈیپلی چیزیں بتانا شروع کر دی کہ آپ اب جو ہے نا وہ اور کوئی بات نہیں۔ رمضان کا آخری عشر ہے، ہم بھی اسی ٹینشن میں، اس کو جواب دو، اس کو جواب دو، اس کو جواب دو، اس کو جواب دو، اور آپ بھی اسی فکر میں، میرا ویزا نہیں آ رہا، میرا نہیں آ رہا، میرا نہیں آ رہا۔ رمضان گزر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی اتنا خاص لین دین نہیں چل رہا، ظاہری بات ہے جب فکر ان چیزوں کی رہے گی۔ اس لیے میں سب بھائی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ کام بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں، ساروں کے ویزے لگ رہے ہیں، لگ بھی گئے ہیں۔ ابھی جو آپ کے موٹے موٹے سوال ہے، موسٹلی ایک ہی سوال ہے، میرا ویزا ابھی تک نہیں آیا۔ سیکنڈ سوال ہے، میرے آدھے گروپ کا آ گیا، میرا نہیں آیا۔ میری بیوی کا آ گیا، ہسبینڈ کا نہیں آیا، ہسبینڈ کا آ گیا، بیوی کا نہیں آیا، میرے سارے گروپ کا آ گیا، میرے اکیلے کا نہیں آیا۔ بھائی یاد رکھو، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، کیا نام اس کو بولتے ہیں، ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اس کا آئے گا، پھر اس کا آئے گا، پھر اس کا آئے گا، پھر اس کا آئے گا، پہلے پرائیویٹ کا آئے گا، پھر گورنمنٹ کا آئے گا، پہلے پہلوں کا آئے گا، بعد میں بعد والوں کا آئے گا، پہلے بڑوں کا آئے گا، پھر چھوٹوں کو آئے گا، پہلے اے سیریز والا آئے گا، پھر بی والے کا آئے گا۔ کوئی بھی ایسی ٹیلی پیتھی نہیں ہے بھائی۔ جن کا جو پروسیس آگے ان کے پاس پہنچتا ہے، سعودیوں کے پاس، وہ اس پہ سٹیمپ لگا کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ وہ پہلے والے کا بھی پہنچ سکتا ہے، آخری والے کا بھی پہنچ سکتا ہے، سارے گروپ والے کا بھی پہنچ سکتا ہے، سارے گروپ والے کا نہیں بھی پہنچ سکتا۔ جن کے جو کاغذات کمپلیٹ ہو رہے ہیں رینڈم، بالکل رینڈم، وہ ویسے ویسے آگے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ویزے لگ کے آ رہے ہیں۔ ویزے تو ساروں کے لگنے ہیں، ترتیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے
کہ آپ پلیز ان چیزوں کی ٹینشن نہ لیں۔ دوسرا تھا گروپ میں سے کچھ لوگوں کے آ گیا ویزا، کچھ کا نہیں آیا، کوئی بات نہیں، جن کا نہیں آیا ان کا بھی آ جائے گا، ایرر مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے بڑا سمپل سا، چیک کرنا ہی ہے تو اوپر پاسپورٹ نمبر ڈالو۔ اچھا بات سنو، نام اگر فرسٹ نیم یہ وہ نہ بھی ڈلے کوئی بات نہیں، پاسپورٹ نمبر ٹھیک ڈل گیا نا تو ویزا اگر آیا ہو تو اوکے ہو جاتا ہے۔ کسی کا آرڈر آتا ہے، کسی کا نان کنفرمیشن میسج آتا ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نوٹ رائٹ انفارمیشن، اس طرح کی 2-4 چیزوں کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں ٹرائی کر لیں اگر کرنا ہی ہے تو۔ اگر اس کے بعد ویزے پہ 18 اپریل، یہ اب نیا ایک مسئلہ ہے، ویزے پہ 18 اپریل 2026 لکھا ہوا آ رہا ہے، تو بھائی تب سے تو آپ کا ویزا سٹارٹ ہونا ہے نا، آگے تو پروسیس چلتا رہے گا، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ویزے کو موبائل میں سیو کیسے کریں، اس کی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے یوٹیوب، واٹس ایپ سے سب جگہوں پہ، کہ ویزا چیک کیسے کرنا ہے اور اس کو سیو کیسے کرنا ہے۔ ویسے ہمیں اس کو سیو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کرنا ہی ہے تو وہ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں، ورنہ آپ کو یہ ویزا آپ کا جو ہے جب آپ نے 48 گھنٹے پہلے اپنے حاجی کیمپ جانا ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ پرنٹ نکلوانا ہے یا موبائل میں ہی سیو کر لیں، جو آپ کا دل کریں، ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی۔ کیا حاجی کیمپ سے ویزا کی ہاں ویزا ملے گا نا حاجی کیمپ سے، اگر ویزا جاری نہ ہوا اور مسئلہ ہو تو معلوم کہاں سے لیں، کچھ بھی نہیں جی، ایسا ہونا ہی کچھ نہیں ہے، یہ سب ہوائی مسائل ہیں۔ ویزا متعلقہ بینک سے بھی نکلوا نہیں، کچھ بھی نہیں ایسا۔ بھائی میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جتنے میں سے رپیٹ یہی کویسچن ہے نا، میرا شو نہیں ہو رہا، میرا آ نہیں رہا، میرا وہ نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں ہو رہا، ان چیزوں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ میں آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے پریشان نہ ہو، ویزے بھی کلیئر ہو جانے ہیں، فلائٹ شیڈول بھی کلیئر ہو جانا ہے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر کے یہ جاتا ہوں کہ میں نے یہ لنک شیئر کیے، باقی میں بھائیوں کی بات ہی نہیں کرتا جی، میں نے یہ لنک شیئر کیے، آپ اس میں لگے، اب دیکھتے دیکھتے اتنی اوپر سے رمضان ہے، اتنی وہ ایک بنی ہوئی ہے عجیب سی کیفیت، اتنا میسج میں اسی طرح سب کو صاف بتا رہا ہوں، میں بلاک کر دیتا ہوں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے ساتھ معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، اور آپ سے یہ ساتھ ریکویسٹ بھی، حالانکہ غلطی صرف ہماری نہیں ہے، لیکن میں اپنی ہی تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کا نام ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، اس کی طرف دھیان دیں، یہ ویزوں میں نہ لگے رہیں۔ ہاں اگر آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی رہنا جیسے آپ، کیونکہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی رہنا کہ بس ٹھیک ہے، پھر ویورز بھی مل رہے ہیں، فالوور بھی مل رہے ہیں، اور اپڈیٹ نیوز بھی دینے والے ہم سب سے پہلے ہیں، بس ان چکروں میں لگے نا، حاجی تماشا بنا ہوا ہے اور ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، تو اگر آپ نے یہ بنے ہی رہنا ہے تو بنے رہیں، اور اگر کوئی تھوڑی سی سمجھ بوجھ والے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ سارے جلد باز، جذباتی، اور بس اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور بس پھر ہم آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کڑوی سچ ہے، اس لیے میں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر دی ہے۔ باقی ویزے سب کے آئیں گے، عید سے پہلے ویزے بھی کلیئر ہونے ہیں، فلائٹ شیڈول بھی کلیئر ہونا ہے، اس کے بعد کے پروسیس اس کے بعد کے ہیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھے، کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے معذرت ہے۔ اللہ حافظ۔